یہ آیت مبارکہ 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک وظیفہ بتلایا گیا، یعنی اس آیت مبارکہ ہی کا ہی وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص کی سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچتے رہیں کہ ہماری کون سی تمنا ہے، کون سی سب سے بڑی خواہش ہے، آخر میں بتاؤں گا میں آپ سے، اور آپ سے پوچھوں گا بھی کہ آپ کی کون سی سب سے بڑی تمنا، بحیثیت صاحب ایمان، بحیثیت صاحب مسلمان، آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی آرزو آپ کی کیا ہے، سب سے بڑی جائز خواہش آپ کی کیا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی، وہ جائز خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک تعلیم بھی ہے، اس سبق اور تعلیم کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا پس منظر سنیں کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، یہ آیت مبارکہ کب اور کیوں کر نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے جان نثاروں کے ساتھ، اپنے وفاشاروں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ چلو عمرہ ادا کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو صلح حدیبیہ مکمل ہوئی، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ صلح حدیبیہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے جب واپسی کے لیے رخت سفر باندھنے لگے مدینہ منورہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بحیثیت انسان یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، اور پھر کفار مکہ اور منافقین مکہ کی طرف سے تانے دیے جانے لگے صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ نے تو خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن آپ عمرہ کیے بغیر واپس آپ مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ خواب کے اندر کوئی سال نہیں بتلایا گیا تھا کہ اسی سال اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائیں گے، اسی سال آپ نے عمرہ کرنا ہے، بس یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائیں گے، آپ بھی اے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آپ کے جو یار جان نثار وفاشار صحابہ کرام ہیں انہیں بھی عمرے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو سال متعین نہیں تھا، صرف خواب بتلا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب سچا کر دیا جو اپنے محبوب پیغمبر کو دکھایا گیا تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کے سب ضرور بے ضرور پرامن اور پرسکون انداز میں عمرے کی سعادت حاصل کرو گے، اپنے سروں کو بھی منڈواؤ گے، اپنے سروں کو بھی کترواؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اس لیے بندوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کے حکم کے پابند نہیں ہے نا، اللہ نے کیوں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو؟ قرآن مجید کی آیت ہے نا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم پرامن انداز میں پرسکون انداز میں عمرے کی سعادت حاصل کرو گے۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ کہنا یہ بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم از خود اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت اور قوت پر، اپنی مال و دولت کے بل بوتے پر کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی برا کام نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق نہ ملے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تک بندہ گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے بچنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو جب بھی کوئی کام کرنے لگو یا کوئی بھی کسی بھی کام کا تم عزم اور ارادہ کرو تو انشاءاللہ لازمی کہہ دیا کرو۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ کبھی بھی مت یہ نہیں کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا، ہاں
اگر آپ نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دوران خطاب کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس دھرتی کے اوپر، حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر کون بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اس وقت وقتی طور پر جوش خطابت میں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے تیں تو یوں سمجھا اور یوں کہا کہ اس دھرتی کے اوپر اس وقت انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کو یاد نہیں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا کہ پھر وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے انہوں نے کتنا لمبا چوڑا سفر کاٹا، سفر کی صعوبتیں انہیں جھیلیں، سفر کی مشقتیں انہیں اٹھائیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، عزم کرنے کے بعد انشاءاللہ لازمی کہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور طلب کرو۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہو۔ اب وہ کون سی جائز خواہش ہے میرے مسلمان بھائیوں، وہ کون سی تمنا، وہ کون سی آرزو ہے کہ جس آرزو اور جس خواہش کے لیے اس آیت مبارکہ کو بطور وظیفہ کے پڑھا جاتا ہے؟ تو ضرور بھی ضرور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بحیثیت مسلمان، جی بحیثیت صاحب ایمان، آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھا دے، کہہ دیں جی سبحان اللہ، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، ایک مرتبہ ہمیں، کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہر سال عمرے کی سعادت عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا تو مچل رہی ہے، جس کی یہ آرزو تو ہے، یہ خواہش تو ہے، لیکن وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اخراجات کا انتظام اور انصرام نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس بندے کے لیے یہ آیت مبارکہ بطور وظیفے کے پڑھی جاتی ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ظاہراً اس کے پاس کوئی اسباب نہ ہو، بس وہ کثرت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 27، یہ پوری آیت مبارکہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا سے لے کر فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پوری آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت مبارکہ کا پرنٹ نکال لیں، آپ پرنٹ نکال کے اپنی جیب میں رکھیں، اور جب بھی موقع ملے تو اس آیت مبارکہ کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، جب تک کہ کوئی امید کی کرن نہ ہو آپ پڑھتے رہیں۔ دوسرا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ نکلوا لیں، فوٹو اسٹیٹ نکال کے آپ اس آیت مبارکہ کو یا تو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی یاد نہیں کرتے تو اس آیت مبارکہ کو فوٹو اسٹیٹ فوٹو کاپی آپ اپنے پاس رکھیں اور کثرت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور